ہوئے گھروں کے اندر قرآن اٹھاؤ، اٹھاؤ، رکھے ہوئے مسجدوں کے اندر قرآن پاک کو اٹھاؤ۔ اللہ کے ہاتھ میں امارت ہے، اللہ کے ہاتھ میں حکومت ہے، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اللہ کے ہاتھ میں خلافت ہے۔ حضرت سلیمان کو خلافت میرے اللہ نے دیا، حضرت داؤد کو بادشاہت میرے اللہ نے دیا، حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے خلافت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اللہ دیتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کیوں نہیں اٹھاتے قرآن؟ کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ کیوں نہیں سمجھتے قرآن؟ اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر کہہ دو قل اللہم مالک الملک، تو اللہ کے پاس ملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لیتا ہے، اس کے پاس ہے تو اس کے پاس پوچھو۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لے کر آ جاؤ، یقین کامل پیدا کرو، اعمال صالحہ کے پابند بن جاؤ، حکومتوں کے تم محتاج نہیں ہوں گے، حکومتیں تمہاری محتاج ہوں گی۔ لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ، مانو کہ نہ مانو، یقین پیدا ہو کہ نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن بات تو پکی ہے، ہم بدل گئے، خلافتیں ہماری، ہم بدل گئے، حکومتیں ہماری، ہم بدل گئے، اور راجنیتی ہماری دوسروں کے دم دامن پکڑنے کے بجائے دوسرے ہمارے دم دامن پکڑیں گے۔ لیکن مسلمان سمجھتا نہیں مسلمان، بنگلور کا ہو، کرناٹک کا ہو، یا ملک کا ہو، یا سارے عالم کا ہو، مسلمان ان باتوں کی سوچ اور سمجھ سے بہت دور ہے۔ اسی لیے حکومتیں بھی سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے ساتھ مذاق کرتی ہیں وہ ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے ساتھ مذاق کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے۔ دیکھیں نہیں کرناٹک کی راجنیتی کا کیا حال ہے، کوئی تعجب نہیں، میں صاف کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا، خریب میں بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، ہمارا ہی استعمال ہوا ہے ہمیشہ، ہمارا ہی استعمال ہوا ہے ہمیشہ۔ کتنی باتیں آتی ہیں لیکن سمجھ سے دور ہے مسلمان۔ یہ ایک سیٹ کے واسطے اتنا زبردست ہنگامہ، ایک زاویے سے سوال بھی، ایک زاویے سے جواب بھی، اور راجنیتی برابر مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، ان کو باہر کرنا، ان کو باہر کرنا، ان کو باہر کرنا۔ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، میں فخر نہیں کرتا، اللہ کی قسم میں فخر نہیں کرتا، اس کی وضاحت میں نے کہ جمعہ بھی کہہ دیا میں نے، پھر بھی عرض کر رہا ہوں، مسجد میں خدمت کر رہا ہوں۔ اگر ہماری مسجد کی کمیٹی والے ہمارے پیچھے اگر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نئی بات مزمل صاحب کا بہت ہوگا، ان کے بارے میں کاتبی فیصلہ کرنا، یہ بات میرے کان تک پہنچتی ہے، میری غیرت کیا معلوم؟ لیو صاحب تمہارے فیصلوں سے پہلے ہمارا فیصلہ، اسے بولتے غیرت۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں 100 مرتبہ کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں پارلیمنٹ کی سیٹ تو دور کی بات کہ کارپوریشن کی سیٹ بھی نہ ہو تب بھی ہمارا رب اللہ ہے، یہ یقین پیدا کرو، یہ یقین پیدا کرو۔ پورے ہندوستان میں
540 ارکان پارلیمنٹ راجیہ سبھا لوک سبھا کے، وہاں کی سیٹ تو دور کی بات، کسی گاؤں کا پنچایت ہو یا کسی شہر کا کارپوریشن ہو، وہاں بھی اگر ایک سیٹ بھی مسلمان کی نہ ہو، میں ملک کے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اسلام اور مسلمان کے دشمن ہیں، تم 10 مرتبہ بھی پیدا ہو جاؤ تب بھی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ بس ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ہے۔ میں پورے مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہوں، میں ان مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہوں جن کے اندر شرم ہے، میں ان مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہوں جن کے اندر غیرت ہے، میں ان مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہوں جن کے اندر مان مریادہ و حیا ہے۔ بے حیاؤں کی، بے غیرتوں کی، بے شرموں کی میں وکالت نہیں کرتا، ضرورت نہیں صاحب۔ کسے رکھنے اور نکالنے کی بات کر رہے ہیں؟ آنے دیجئے الیکشن، دیکھیں گے، آنے دیجئے الیکشن، دیکھیں گے۔ میں بارہا کہتا ہوں، تمہاری راجنیتیاں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، ہماری سوچ وہاں شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو نکالو، نکالنے کی باتیں چلے کرتے تو ہمارے سیاسی رہبران اسی وقت ایسے عہدوں کو ٹھوکر مارتے، ہم سمجھتے کہ کچھ تو ہے اندر ان کے اندر ٹیپو، ہمیں نہیں محتاج، ہمیں نہیں محتاج، محتاج تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے وقت پر تلوے چاٹتے ہیں، محتاج تو وہ لوگ ہیں وقت آنے پر ہماری واہ واہ کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس درد کو پیش کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں، ہماری ہی ٹانگ کھینچنے والا ہمارا ہی تو ہوتا ہے۔ پارٹی 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 نہیں، اللہ رسول کے بعد قوم، قوم کے ساتھ مذاق برداشت نہیں، قوم کے ساتھ استہزاء برداشت نہیں۔ ذرا ہم اعمال میں، ہماری اپنی سوچ میں مختلف ہیں، اگر جب ہمارے اعمال مضبوط ہو گئے، ہماری سوچ متفق ہو گئی، تب ہر ایک کو سبق سکھانا ہم کو آتا ہے۔ کیا دیں گے تمہیں، کیا چھینیں گے، ان کو نکال ڈالو، ان کو نکال ڈالو، ان کو نکال ڈالو، یہ تبصرے چل رہے ہیں، اور بیچ میں ہمارے ہی اندر کے لوگ اس پر بھی وکالت کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تو اس وقت یہ باتیں بولنے کا اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اگر کہتا ہوں تو مسلمانوں آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں۔ کتنا بھروسہ کرتے ہیں وقت آنے پر تم بھی، کتنا بھروسہ کرتے ہیں وقت آنے پر تم بھی۔ کسی پر بھروسہ کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، کسی کو چڑھانے کی ایک حد ہوتی ہے، کسی کو ایک مقام تک بہتانے کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ سب مفاد پرست ہیں، مخلص بہت کم ہیں، دل سے کام کرنے والے بہت کم ہیں، حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہی حال ہوتا ہے ہمارا کہ ہم بھروسہ کر کر کے 70 پر 5 سال سے زیادہ جو نقصان ہم اٹھائے ہیں، ہمارے سے زیادہ کوئی نقصان نہیں اٹھایا، اتنا زیادہ ہر وقت ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے
تو میں نے 2 جمعہ پہلے کہا تھا نا، سیٹوں کے بازو بیٹھنے کی خوشی میں ہم اپنے مطالبے بھی لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جیتنے کے بعد 1 2 3 دعوتیں کیا ہوتی ہے؟ خاص کے بیچ میں، عام کے بیچ میں نہیں، خاص لوگوں کے بیچ میں 1 2 3 دعوتیں کیا ہوتی ہیں؟ ان دعوتوں کی خوشی میں وقت الیکشن جو وعدے ہوتے ہیں ان وعدوں کا سوال تک بھول جاتے ہیں۔ 2.5 سال سے ہمارا ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اس کے ذمہ دار وعدہ پورا نہ کرنے والے بھی نہیں، کرناٹک کی عام پبلک بھی نہیں، ان لوگوں کو جتانے کے لیے کوششاں کریں نہیں، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں قوم کے نقصان کے ذمہ دار۔ اب کسی کی سیٹ پر آفت آتی ہے سب جڑ جاتے ہیں، قوم پر آفت آتی ہے کوئی جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کی 1 یا 2 یا 3 کی عزت پر کوئی فرق آتا ہے سب جڑ جاتے ہیں، وہ بھی سب کا مطلب بارہا مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن قوم پر جب آفت آتی ہے تو پھر اس قسم کے سوالات اور ایسا اتحاد اور اتفاق نظر نہیں آتا۔ چھوڑو، اللہ کو راضی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، دعاؤں میں لگے رہو، اچھے ہیں تو دعا کرو، خراب ہیں تو بد دعا کرو۔ اسلام میں دعا کی بھی اجازت ہے، اسلام میں بد دعا کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مسلمانوں بدلو، اللہ وعدہ کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ وہ بھی وعدہ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں، خلافت کا وعدہ کرتے ہیں، حکومت کا وعدہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس پورے اسباق موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، بہترین اوقات آئیں گے، سارے دنیا کا ماحول بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا ہوگا، لیکن اس اچھے اور بہتر ماحول تک پہنچنے کے لیے ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر 80% 90% چلنا نہیں، پورے 100% چلنا ہے۔ میں بات کو یہی ختم کر کے آگے چلتا ہوں۔ ہم تبصرہ کرتے ہیں اللہ کی مدد کہاں گئی؟ میں پھر ایک آیت بتا دیتا ہوں، وہ بھی اللہ کتنی گارنٹی کے ساتھ ہماری مدد کرنے کا وعدہ مختلف قرآن پاک کے مقامات میں بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا۔ گرامر سمجھتے آپ، بڑا مزہ آ جاتا، کیونکہ گرامر پڑھنے اور پڑھانے کا ایک زمانے میں بڑا شوق تھا، پڑھا ہوں الحمدللہ بڑی شوق کے ساتھ، اس لیے لگے ہاتھ گرامر یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا۔ اللہ پوری تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے۔ والذین آمنوا، رسولوں کا دور نہیں ہے، میرے آقا آخری رسول، میرے آقا آخری نبی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کرتے ہیں، ہم مومنین کو بھی پوری مدد کریں گے۔ مومنین سے مکے والے مراد نہیں، صرف مدینے والے صرف مراد نہیں، پورے عالم کے مومنین مراد ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ اس مراد میں داخل ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر حق ادا کرنے والا، محمد الرسول اللہ پڑھ کر حق ادا کرنے والا اس آیت اور ان جملوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رسولوں کی بھی مدد کرنے کا پکا وعدہ فرماتے ہیں، مومنین کی بھی مدد کرنے کا پکا وعدہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ میں جب بھی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، میں تفسیر کا وہ نقطہ ضرور بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کے ترجمے کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ، توجہ آپ حضرات علماء اور ہو سکتا ہے کہ طلبہ ہیں،
توجہ کے ساتھ سنیں یہ ایک انداز کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے اور مومنین کی مدد کریں گے. اور ایک انداز ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم ہمارے رسولوں کی جیسے مدد کیے ویسے مومنین کی بھی مدد کریں گے. سبحان اللہ. لیکن شرط اللہ رسول کے ہونا.